محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فاصبر لحکم ربک، پھر آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کریں، ولا تکن کصاحب الحوت، اور مچھلی والے جیسے نہ ہو جائیں، اذ نادی وہو مکظوم، جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا اور وہ بہت ہی غمگین تھا، لولا ان تدارکہ، اگر اس کی رحمت اسے نہ سنبھالتی، نعمت من ربہ، اس کے رب کی نعمت، لنبذ بالعراء وہو مذموم، تو وہ برے حال سے چٹیل میدان میں پھینکا جاتا، فاجتباہ ربہ، بس اس کے رب نے نوازا، وجعلہ من الصالحین، پھر اسے نیک بختوں میں سے کر دیا، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بالکل قریب تھا کہ کافر آپ کو لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی تیز نگاہوں سے پھسلا دے، لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب کہ انہوں نے قرآن سنا، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، یہ تو ایک دیوانہ ہے، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، حالانکہ یہ قرآن تمام دنیا کے لیے صرف نصیحت ہے۔ سورہ قلم کی آخری آیات ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کی نصیحت فرما رہے ہیں۔ یہاں پر لفظ آیا صبر۔ صبر کا معنی ہمارے ہاں تو یقیناً یہی ہے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مشقت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی غم دینے والی خبر پہنچ جائے تو اس پر صبر کیا جائے، جبکہ صبر کا لفظ اور اس کا معنی اس سے بھی وسیع تر ہے۔ لفظ صبر استقامت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لفظ صبر اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے بھی بولا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جن کاموں سے، جن امور سے روکا ہے، ان سے رک جانے کا نام بھی صبر ہے، اور ایسے ہی تکلیف، مشقت، پریشانی پر اللہ رب العزت کی طرف سے جو آئے اس پر صبر کرنا، یہ بھی صبر کا معنی ہے۔ یہاں پر فاصبر لحکم ربک جو ترجمہ کیا گیا، پھر آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کریں، مطلب کیا ہے؟ آپ اپنے رب کے حکم تک استقامت کا مظاہرہ کریں، آپ کسی طرح بھی بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں اور اللہ کے حکم سے ادھر ادھر نہ ہو جائیں۔ یہ اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ اگرچہ ارشاد براہ راست اللہ کے نبی سے ہے، لیکن ہم سب کے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ کبھی بھی دین کے معاملے میں کوئی مشقت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، امتحان آ جائے، تو ہمیں ہرگز بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے رب کے حکم کے سامنے استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اچھے وقت کا، بھلے وقت کا انتظار کرنا چاہیے، اپنے رب کے دین کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت نے بطور مثال حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اشارہ تک، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور آپ مچھلی والے جیسے نہ ہو جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام جن کا وجہ شہرت مچھلی کے پیٹ میں جانا، واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جس زمانے میں حضرت یونس علیہ السلام تھے، یہ بنی اسرائیل کا ہی زمانہ ہے، اور اس وقت اس علاقے میں ایک وقت میں 5 انبیاء کرام تھے، اور حضرت یونس علیہ السلام کو ایک خاص قوم کی طرف بھیجا گیا جو بڑی ہی نافرمان تھی، ہٹ درم تھی، اور یہ عراق کے علاقوں میں سے کوئی علاقہ تھا، نینوا کا، اور ان کو بھیجا گیا۔ انہوں نے خوب تبلیغ کی، خوب محنت کی، تبلیغ کا حق بھی ادا کیا، لیکن یہ مسلمان نہیں، ایمان نہیں لائے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو عذاب کی خبر دے دی، اور
خبر دیتے ہی بستی کو چھوڑ دیا، جبکہ ابھی اللہ کی طرف سے کوئی ایسا حکم نہیں۔ پہلی بات اس ذہن میں رکھیں، یہ کوئی اتنا بڑا حضرت یونس علیہ السلام کی طرف سے نافرمانی یا گناہ نہیں تھا، یہ ان سے ایک اجتہادی خطا تھی۔ یہاں پر الفاظ کا چناؤ اور الفاظ کا بول بڑا محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ انبیاء کرام معصوم الخطا ہوتے ہیں، وہ غلطیوں سے دور ہوتے ہیں، لیکن ان کی معمولی بھی لفظ جو ہے ان کی پکڑ کا باعث بنتی ہے، کیونکہ جو اللہ کے جتنا قریب ہوگا وہ معمولی سے معمولی بھی اونچ نیچ پہ پکڑا جائے گا، اور جو جتنا بھی بڑا نافرمان ہو اللہ اس کو خوب ڈیل دیتے ہیں۔ یہاں پر یونس علیہ السلام نے قوم کو کہا جی اب تم پہ عذاب ہی آئے گا، کیونکہ وہ بہت ہی وہ مخزوم، وہ بہت ہی غمگین تھے، یعنی کہ ان کا بس ہی نہیں چل رہا تھا قوم پر، اور بہت محنت کی، تبلیغ کی، ان کو اللہ کی طرف بلایا، بالآخر وہ بیچارے غمگین ہو گئے۔ انہوں نے کہا اب تم پر اللہ کا عذاب آ کر ہی رہے گا، اور بستی چھوڑ دی، جبکہ اللہ کی طرف سے ابھی ایسی کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ جب یہ کشتی میں سوار ہوئے بستی کو چھوڑنے کے لیے، تو کشتی جو ہے وہ ڈولنے لگی، اور فیصلہ یہ ہوا کہ کوئی ایک بندہ جو ہے اس کو قربانی دینی پڑے گی، اور پھر ہماری کشتی بچ سکتی ہے۔ قرآن نکالا گیا، پرچیاں ڈالی گئیں، جتنی مرتبہ بھی ڈالی گئی ہے یونس علیہ السلام کا انعام نکلا، بالآخر ان کو جو ہے وہ چھلانگ لگانی پڑی پانی میں، اور اللہ کے حکم سے ایک مچھلی معمور تھی جو حضرت یونس علیہ السلام ان کی خوراک نہیں تھے، اس مچھلی کی خوراک نہیں تھے، صرف جتنی مرتبہ بھی ڈالی گئی ہے یونس علیہ السلام کا انعام نکلا، بالآخر ان کو جو ہے وہ چھلانگ لگانی پڑی پانی میں، اور اللہ کے حکم سے ایک مچھلی معمور تھی جو حضرت یونس علیہ السلام ان کی خوراک نہیں تھے، اس مچھلی کی خوراک نہیں تھے، صرف ان کو اپنے پیٹ میں نگل لیا اور وہ اس میں رہے۔ جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام جو ہے مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دعا سکھلا دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ایسی دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اگر کسی طرح کی مصیبت اور آزمائش میں ہو تو اس دعا کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما دیتی ہے۔ تو یہ ان کا ورد رہا۔ 40 دن کے بعد مچھلی نے اپنے منہ سے، اپنے پیٹ سے ان کو اگل دیا، اور وہ ایک چٹیل سے میدان میں آ گئے۔ بالکل وہاں انتہائی شدت کی گرمائش تھی، جس کی وجہ سے ان کی جلد متاثر ہوئی۔ باہر آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سایہ کرنے کے لیے کدو کو اور اس کی بیل کو اگا دیا، جس سے وہ سائے میں آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اس سے راحت کا بھی بندوبست فرمایا، اور ان کو اپنی جو لفظ تھی اس کا احساس تو پہلے ہی ہو چکا تھا جب وہ دعا پڑھ رہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مجھ سے یہ بے خبری میں یہ معاملہ ہو گیا، اے اللہ میں تجھ سے مدد کا طلبگار ہوں، اور میں یقیناً ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے یہاں پر واقعہ بیان اس لیے کیا کہ آپ اپنا کام استقامت سے کریں میرے محبوب، آپ جٹے رہیں، ڈٹے رہیں، استقامت کا مظاہرہ کریں، آپ ان کی واہیات باتوں میں بالکل نہ آئیں، ان کی طرف سے آنے والے جو مشکلات ہیں، جو مشقتیں ہیں، ان سے اپنے دل کو چھوٹا مت کریں، جیسے کہ آپ کے بھائی حضرت یونس علیہ السلام۔ اب یہاں پہ ایک اور بات جو نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمائی، جس کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا اور ایک ضابطہ بتا دیا، تم کسی طور پر بھی اس معاملے میں حضرت یونس علیہ السلام کو کم تر مت سمجھو۔ یعنی یہ واقعہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے خلاصی بھی دے دی، سب کچھ ہو گیا، اب ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے کہ ہم حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے کسی طرح کی ایسی بات اور گفتگو نہ کریں جو ان کے مقام اور مرتبے کو کم کر دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم۔ اگر اس کے رب کی رحمت اسے نہ سنبھال دیتی تو وہ برے حال سے چٹیل میدان میں پھینکا جاتا، یعنی
یعنی کہ مچھلی کے پیٹ سے اگل کے جب نکلتے، اگر اللہ کی رحمت متوجہ نہ ہوتی تو ان کے جسم کو دوبارہ صحت، شفا اور جو جلد کو نقصان پہنچا تھا وہ ٹھیک نہ ہوتا۔ یہ بھی اللہ ہی کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح سے ان کو افاقہ دیا، ان کو شفا دی۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، پھر اسے اس کے رب نے نوازا اور پھر اسے نیک بختوں میں کر دیا، یعنی کہ یقیناً حضرت علیہ السلام اللہ کے بڑے مقرب، معزز، محفوظ، معصوم پیغمبر اور نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی میں شمار رکھا، ان کے مقام اور مرتبے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں فرمائی۔ یہ چار آیات تو اللہ رب العزت نے، تین آیات تو اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے فرمائی، پھر اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے فرما رہے ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، بالکل قریب تھا کہ کافر آپ کو اپنی تیز نگاہوں سے پھسلا دیں، لما سامعوا الذکر، جب کہ انہوں نے قرآن سنا، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور وہ کہتے ہیں یہ تو دیوانہ۔ یعنی جب ان پر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس قرآن کی آیات میں اللہ کی وحدانیت کا بیان ہوتا ہے اور ان آیات میں اللہ کی توحید کا پرچار ہوتا ہے اور ان آیات میں آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اسی طرح کی اللہ رب العزت کی تعلیمات عامہ ہوتی ہیں، تو نتیجہ کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ کفار اس کو قبول کریں، اس پر ایمان لائیں، حالانکہ وہ بہت عربی کی سمجھ بوجھ رکھنے والے تھے اور اس زبان کو خوب سمجھنے والے تھے، لیکن اناد اور ہٹ درمی نے ان کو اس ہدایت کے راستوں سے دور رکھا۔ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ سارے اس کی مثالیں ہیں، اور بجائے اس کے قبول کرتے الٹا آپ کو تیز نگاہوں سے پھسلاتے۔ کیا مطلب؟ آپ حسن کو تنگ کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تانا زنی کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ مصیبتیں ڈالتے، آپ پر جو ہے وہ تکالیف میں آپ کو مبتلا کرتے۔ یہی معنی ہے لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی تیز نگاہوں سے پھسلا دیں، یعنی مطلب کیا ہے کہ اپنی حرکتوں سے نبی علیہ السلام کو پریشان کریں، باوجود اس کے کہ انہوں نے قرآن مجید سنا بھی ہے اور وہ اس کے معنی اور مفہوم کو بھی جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان اور ہدایت کی توفیق عطا نہیں فرمائی۔ الٹا آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اِنَّهُ لَمَجْنُونَ، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو مجنون ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے محبوب پیغمبر کا خوب دفاع کرتے ہوئے، خوب اپنے پیغمبر کو جو ہے وہ حق پہ شمار کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو کچھ میرے پیغمبر فرماتے ہیں، جو کچھ اللہ کا پیغام، اللہ کی نصیحت قرآن کی صورت میں آپ کو بیان کرتے ہیں، یہ اپنا کلام نہیں ہے ان کا، وہ اپنی باتیں نہیں ہیں ان کی۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، حالانکہ یہ قرآن تمام دنیا کے لیے صرف نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جملے کو لا کر یہ بھی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ تم دراصل میرے پیغمبر اور میرے محبوب کو دیوانہ نہیں کہہ رہے، بلکہ تم اللہ کے ہی کلام کو غلط کہنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اور حالانکہ ایک بات ذہن میں رکھیں، قریش مکہ اللہ رب العزت کو مانتے تھے، مگر کیا تھا ان کا نقطہ نظر؟ اللہ تو ہے، یہ بت بھی ہے، مانتے تھے اللہ کو۔ سمجھایا جا رہا ہے اس پہ تم بالکل بھی میرے محبوب پر تانا زنی نہ کرو، یہ قرآن میرا ہی نازل کرتا ہے اور یہ قرآن صرف تمہارے لیے نصیحت نہیں ہے، یہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، للعالمین، یہ دنیا کے تمام جہانوں کے لیے، عرب، عجم، افریقہ، ایشیا، جہاں جہاں پر بھی انسان بستے ہیں، یہ ان سب کے لیے نصیحت ہے۔ تم نہیں سمجھو گے تو اللہ ان کو سمجھا دے گا جو اس قرآن کی زبان کو بھی جانتے نہ ہوں گے۔ اور پھر یقیناً ایسا ہی ہوا کہ یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے نصیحت تھا، اور جنہوں نے سمجھا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کے ایسے راستے کھولے کہ وہ دین کی معراج کو حاصل کر کے دین کے بہترین مبلغ اور داعی بھی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات کو سمجھنے کے ساتھ ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم اغفر لنا من كل ذنوب من الصغائر والكبائر اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا اللهم ارحمنا أنت أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم یا رب العالمین ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما غلطیوں خطاؤں نالائکیوں سستیوں سے درگزر فرما جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں یا اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما آخرت کی منازل کو آسان فرما خصوصاً ہمارے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر اس وقت دنیا میں موجود نہیں یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اپنے والدین کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير